بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے کچھ بیت کے تعلق سے بات ہوئی تھی، یاد ہی ہوگا آپ لوگ کو۔ تو بیان کے بعد ایک بچہ جو بہت پابندی سے آتا ہے، بیٹھا ہوگا اس میں کہیں، کم عمر ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ نہیں، بالکل ضروری نہیں، لیکن وہ مسافے میں بات پھر ختم ہو گئی اور وہ بھی چلا گیا اور میں بھی لوگوں میں رہ گیا۔ تو بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اصلاح ہونا ضروری ہے، اصلاح ہونا ضروری ہے کہ آدمی کی اصلاح ہو۔ اصلاح کا مطلب کیا؟ اصلاح کیا ہو جائے؟ اصلاح کا مطلب جو گناہ ہوتے ہیں ہم سے وہ چھوٹ جائیں، وہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، اور پھر کبھی ہو جائے تو بغیر توبہ کے چین نہ آئے، اس کو توبہ کے بغیر اس کو چین ہی نہ آئے، وہ پریشان ہو اور وہ اس سے توبہ کرے۔ تو اس کے لیے کسی کی ضرورت تو ہے نہیں، کسی کی ضرورت تو ہے نہیں، اور اگر اس کے ایک گناہ چھوٹ گئے اور اس کی اصلاح ہو گئی، گناہ چھوٹ گئے تو اس کا مطلب اس کی اصلاح ہو گئی۔ کچھ دن تک چھوٹے رہے اور پھر ہو گئے، اس کے بعد کچھ دن تک چھوٹا رہا پھر ہو گیا۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ایمان والے ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دیندار لوگ ہیں اور دینی فکر ہے۔ غفلت، گناہوں کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے غفلت طاری ہوتی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ مومن کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا ایک نور ایسا رکھا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی سوچنے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، کیونکہ ابھی ایمان ہے نا، ایمان ہے، تو اس لیے ایمان ہے تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ گناہ کیا، اس کو پتہ چل گیا، تو پہلے وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مومن گناہ پہ راضی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مومن گناہ پہ راضی نہیں، کیوں راضی ہوا؟ اس سے ہوا لیکن وہ راضی نہیں، تو یہ گناہ ہوتا رہے گا اور ہم راضی بھی نہیں رہیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے۔ تو اس میں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چھوٹے سے بیان میں یہ بات نہیں سمجھ جا سکتی ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں اور ایسی نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ بیعت کیا چیز ہوتا ہے، اور اس کو ہماری عام زبان میں تو بیعت کہتے ہیں، ورنہ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اور آپ علیہ السلام کے کاموں میں یہ کام بتایا گیا کہ آپ تزکیے کے لیے بھیجے گئے، تو جس کو کہہ رہے ہیں بیعت، وہ بیعت تزکیہ نہیں ہوا، وہ بیعت ہوا۔ تزکیہ کیا ہے؟ وہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم پچھتا رہے تھے، میں نے شروع میں کہا نا، پھر کچھ دن باقی بچ گئے نہیں ہوا، پھر کچھ دن بچ گئے نہیں ہوا، پھر ہو گیا،
لیکن یہ نہ ہو، ہم ہمیشہ اس سے بچنے والے بن جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو گناہ چھوڑنے کے بارے میں اور تزکیے کا باب ہوتا ہی نہیں۔ اور اتنے آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اہم شخصیت کون ہے دنیا میں؟ نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا، اور ان سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا نہیں، ان سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا نہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی عبث کام یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسا نہیں کیا، تو گویا جو کیا سب نفع کا کیا، کہ ان کے پاس کہاں ٹائم تھا؟ ٹائم تھا ان کے پاس بھی، ٹائم ہے ہمارے پاس بھی۔ وہ ٹائم کی قیمت کو سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے نہیں، اور ان کو اللہ نے بنایا ایسا تھا کہ ان کی طبیعت اس طرف چلتی نہیں جہاں غلط ہوتا ہے۔ انبیاء کوئی بھی ایسے نہیں بنائے گئے جو گناہ کرتے ہوں، سب گناہوں سے پاک صاف۔ ہم سب جتنے بنائے گئے ہم سب گناہ کریں گے۔ ہماری خرابی یہ ہو گئی، ایک اور خرابیوں میں سے، ہمیں دوسرے کے گناہ پوری طرح سے نظر آتے ہیں، حالانکہ تھوڑا ہی سا دیکھا تھا پوری طرح گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور اتنی گہرائی تک پہنچ جاتے اس کی برائی کو لے کر کہ اس کو اپنے دل میں حقیر سمجھنے لگتے۔ اور کبھی کبھی باتوں میں آپ نے اپنے یہاں تذکرہ سنا ہوگا کہ جس کے گناہ کو دیکھ کر بہت حقیر سمجھتا ہے آدمی، میں بات جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے چھوڑو نا یار، اس کی کہاں بات کرتے ہو، وہ آدمی ہے کیا؟ کیوں؟ غلطی ہی تو کیا ہے۔ اور جو یہ انداز ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے، بلکہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے ایسے بول بتا رہے ہیں کہ تکبر میں چور ہے۔ اس کے اندر ہم اتنا اترا ہوا ہے کہ یہ کسی کی غلطی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک دم نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ خود دل کا ایک مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے۔ اور بیجا غصہ کرنا یہ دل کا مرض ہے، بدنگاہی کرنا یہ دل کا مرض ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، خود بینی، خود نمائی، خود ستائی، بد بینی، یہ سب مرض ہے۔ خود بینی، اپنے ہنر پر نگاہ رکھنا اور اس سے سوچنا کہ میں ایسا ہوں، اپنی نظروں میں اپنی قیمت لگانا، اپنے اچھے عمل کی قیمت خود لگانا، عمل کی وجہ سے ہم بہت اچھے ہو گئے۔ خود ستائی، اپنے بارے میں تعریفی جملے کہنا، لیکن انداز ایسا اپنانا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، گھما پھرا کر ایک انداز اپنانا اور اپنی ہی تعریف بیان کرنا۔ خود نمائی، خود ستائی، خود بینی، اور جب یہ تین مرض آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بد بینی عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بد بینی، سب برے نظر آتے ہیں۔ کیوں برے نظر آتے ہیں؟ سب میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی گئی ہے۔ تو جب کمی رکھی گئی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے کمی کا کوئی کام کر دیا، یہ اس کے لیے فکر کی بات ہے کہ اس نے غلط کام کیوں کیا، نہ کہ ہمارے لیے کہ ہم اس کا حساب لگائیں کہ وہ غلط ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ کہیں بات کچھ بہت گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے نا، یا آسان فہم؟ اصل میں ایک کتاب میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اس میں ایک جملہ بولوں گا تو اس کی تشریح کرنی پڑے گی،
تو سمجھا ہوں کتاب میں کیا ہے، اور بہت سی کتابوں سے سمجھا ہوں، اور جب سمجھ نہیں سکتا تھا اکیلے تو کسی کو بڑا بنایا، ان کے پاس جانا شروع کیا۔ تو وہاں کا تو ایک ہی سبق ہے، وہاں کا ایک سبق، خانقاہ کا ایک سبق، پھر اس کی برانچز چاہے جتنی ہوں، اس کے لیے جتنے چاہے اسباب اختیار کیا جائیں، سبق ایک ہی ہے، اپنی نظروں میں چھوٹے بن جاؤ۔ کیا ہے سبق؟ ایک ہی سبق ہے، اپنی نظروں میں چھوٹے بن جاؤ۔ کتنے چھوٹے بنو؟ اس کے لیے میں اپنے شیخ کی ایک بات، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کے درجات بلند فرمائے، شیخ کی ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے بڑے حضرت تھے، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری، جن کو حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں اجازت تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو بڑا بناؤں جس سے میرا تزکیہ ہو سکے، یعنی وہ برائی جو ہے نا وہ چھوٹ جائے، اتنی چھوٹ جائے، پھر کبھی اگر ہو جائے تو اتنا پچھتاوا ہو کہ وہ برائی کر کے جو گناہ ہوا تھا اس سے زیادہ پچھتانے پہ نفع ہو جائے۔ اب ایک الگ تقریر ہے، اس کو چھوڑ دو اس وقت۔ تو پھر میں نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا رشتہ جوڑا۔ انہوں نے ہاں یہ ان کے میزبان ہیں، اچھا وہ اوپر بیٹھ گیا اور بڑے موقع پہ بیٹھے۔ میں سنا کرتا تھا ان کا نام، حضرت وہاں جاتے ہیں، اور میں حضرت کے ساتھ لوگوں کے یہاں بہت کم گیا ہوں، شیخ کا ان کا واسطہ ہے، وہ جائیں ہیں، میرا کیا لینا دینا۔ ہاں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب میں پیر صاحب ہو گیا تھا، جس دن میں پیر صاحب ہو گیا تھا، تو پیر صاحب کا مطلب ہے کہ 2 4 6 8 10 آدمی پیچھے چلے تو پھر پتہ چلے، بھائی چلے تو پتہ چلے، منسٹر چلے تو پتہ چلے، تو پیر چلے تو کیوں نہیں پتہ چلے؟ چلنا چاہیے۔ تو میرے ساتھ کچھ لوگ لگ گئے، ہم نے لگایا نہیں، لگ گئے، اور میری دعوتیں ہونے لگیں۔ تو ہم نے کہا یار یہ تو ایک لڑکا جوان، تو اس نے دیکھا میں تو بہت کم کھاتا ہوں، تو جب میرے پلیٹ میں وہ لوگ محبت میں نکالتے تو کہتا لے لیجئے میں سب کھا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو خیر میں تو پیر صاحب نام کا ہی ہوں تو سنڈے صاحب۔ آئندہ جب لوگوں نے بلایا مجھے بیان کے لیے کہ میرے ہاں بیان کر دیجئے، ہاں بیان کر دیجئے، تو شروع میں اصرار پر چلا گیا، اس کے بعد تو میں جلدی کہیں جاتا نہیں۔ تو میرے ساتھ بھی بھیڑ چلنے لگی، 2 3 دعوتوں کے بعد اندازہ لگ گیا، زیادہ نہیں، کہ یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیر کے ساتھ جا کے کھانا دبا کے کھانے والے، اندازہ لگ گیا۔ تو میں نے اگلی جگہ جہاں بیان تھا وہاں ماسٹر نور الحق صاحب ہیں ممبرا میں، لوگ جانتے ہوں گے ممبرا والے، وہ بہت پابندی سے آتے تھے نماز میں، بیان میں، کالینہ، انہوں نے بیان رکھوایا میرا، وہاں ممبرا میں میرا بیان ہوا، اس کے بعد کھانا ان کے یہاں طے ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا صرف کھچڑی بنے گی۔ کیا بنے گی؟ صرف کھچڑی بنے گی، پاپڑ رکھ سکتے ہو، اچار رکھ دینا، کھچڑی کے 4 یار، گھی، پاپڑ اور اچار۔ ہاں یہ اس کے لازمی جوس ہے، تو اس لیے اس سے منع نہیں کیا میں نے، اور میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی مقامی ساتھی کی دعوت نہیں ہوگی کہ ان کے اکرام میں کچھ بنے، صرف یہی بنے گا، اس کے علاوہ بنا تو خیر نہیں ہے، شاید مجھ سے بعید بھی ہیں، شاید، اب کہاں تک نام یاد رکھوں گا۔
وہ مرید یاد رکھا جاتا ہے جس سے غلطی ہوتے ہی وہ اطلاع کر کے علاج پوچھتا ہے، وہ تو یاد رکھا جاتا ہے، اور رات کی تنہائی میں بھی اس کے لیے دعا ہوتی ہے، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی خبر شیخ کو نہیں ہے، شیخ کو نہیں پتا ہے، لیکن یہ بتا اس لیے رہا ہے کہ یہ ہم چھپا کے رکھیں گے تو تزکیہ نہیں ہوگا، دل کا علاج نہیں ہوگا، اور دل کے علاج کے بغیر مر جائیں گے تو قیامت میں پہلے دل کا سوال ہوگا، لاؤ وہ دل، تو جیسے جیئیں گے چھپا چھپا کے ویسے ہی مریں گے، اور وہ دن چھپنے کا نہیں ہے، کھلنے کا دن ہے، وہ دن چھپنے کا نہیں، وہ دن سب کھل جائے گا۔ آج دنیا پارسا کہہ دے، لیکن خدا کے نزدیک دل کی گندگیوں کو چھپا کر مرنے والا پارسا نہیں ہوا کرتا، وہ تو علاج ضروری ہے، اور یہی صحابہ کرتے تھے کہ وہ دل کی گندگی جو بات پیدا ہوئی ایسی جو شریعت کے خلاف، یا انہوں نے شریعت کے خلاف سمجھا اور تھی نہیں، کتاب ہے، میں حوالے بھی دے سکتا ہوں بہت سے، اور ایک کہہ دوں تاکہ اندازہ لگ جائے۔ اب اس میں بہت بڑے بڑے تبلیغی آ گئے تو تھوڑا بہت تو اشارہ کر کے جانا ہی پڑے گا، ورنہ ابھی اٹھتے ہی کہیں گے یار پہلے تبلیغی تھا، ابھی خانقاہی ہو گیا تو خالی خانقاہی بیان کرتا ہے۔ سنیے میرا بیان کیا کیا ہوتا ہے، سن کے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے، اور جس نے جتنی دیر کیا وہ پچھتایا، کیونکہ یہاں جینے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے۔ اماں ابا کے ساتھ کیسے جیے، بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، مطلب یہ سکھایا جاتا ہے کہ مخلوق کا کوئی حق ہم پر باقی نہیں رہے، سب ادا کر دو، ورنہ قیامت میں حساب کتاب کا دن بہت بھاری پڑے گا، لوگ دامن پکڑیں گے۔ کتنے ہیں جو اپنی بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو دھوکہ ہو گیا کہ ہر دم باہر دوڑتے رہتے ہیں، گھر پہ رہنے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتا، وہ جانے ان کا کام، ورنہ شریعت سے پوچھیں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تمہارا ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پوچھتے چلے جاؤ، پوچھتے چلے جاؤ، تمہاری ذمہ داری کتنی دی گئی ہے پوچھو، بلا وجہ پوری امت کا بوجھ لے کے چل رہے ہیں، اور ہم بھی چلنے لگے تھے تو ہمارے ساتھ بھیڑ آ گئی، ہم بات کو ادھر موڑنا نہیں چاہتے، ہم تبلیغ والوں کے خلاف کچھ بولنا نہیں چاہتے، ان کی بہت اچھائیاں ہیں، ان کی بہت خوبیاں ہیں، لیکن اپنے اوپر اگر ان کی نگاہ پڑ جائے تو خوبیوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ دائی اوصاف کے ساتھ، صفات کے ساتھ اگر دعوت دیتا ہے تو ایک جملہ بھی اثر کرتا ہے، اور بدعمل ہو کر دعوت دیتا ہے اور اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی تو لاکھوں تقریر کر ڈالو، کچھ نہیں ہوتا۔ کتاب میں لکھا ہے واقعہ، اور سب جانتے ہیں، خالی اشارہ کر دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مفہوم یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واعظ فرمایا کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، دل ڈر گئے اللہ سے، یوم آخرت سے، حساب کتاب سے ڈر گئے ان کے دل، تو دل کی ایک خاص کیفیت بن گئی، یعنی نزول رحمت اتنا ہوا کہ کیفیت ہی الگ ہو گئی۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے، وہی تھے نا، بیوی بچوں میں پہنچے تو وہ کیفیت بدل گئی، اور وہاں جا کر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا، غیر شرعی کے ساتھ کہیں شبہ ہوا کہ غیر شرعی ہوا، یہ اس لیے بولنا پڑا مجھے، غیر شرعی نہیں ہوا، اپنے بیوی بچوں میں رہیں گے تو وہ دل کی کیفیت جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی وہ تو باقی نہیں رہی، لیکن ان کو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کی بھی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ بدلتی تھی، تو آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، ہمارا تو عمل بھی بدل گیا، پوچھ نہیں رہے، ہمارا عمل گناہ میں تبدیل ہو گیا، نہیں پوچھ رہے ہیں، ہمارا بھلا عمل غفلتوں میں سے غفلت طاری تھی کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا احساس نہیں ہوتا، ہمارا تو عمل بھی بیکار ہو رہا ہے۔ ہم کب پوچھتے ہیں؟
اس لیے کہ ہم کیسے پوچھیں گے؟ ہم تو بڑے ہیں، اور تصوف میں اور خانقاہ میں تزکیہ میں سکھایا جاتا ہے تم اتنے چھوٹے بن جاؤ کہ تمہاری نگاہ میں سب سے برے اور چھوٹے تم ہو، پوری امت اچھی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی کی برائی جانتے ہیں، آپ بھی سوچ لیے، میں بھی سوچ لیتا ہوں، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار کوئی ہے بہت برا، آپ اس کی برائی سوچئے کتنی جانتے ہیں، سوچ لیے ذرا، کسی کو سوچئے، ایک آزو بازو میں کوئی ایک ہی کو آپ عنوان بنا لیے، کتنی برائی جانتے ہیں؟ 1 2 3، اور جانتے ہو تو بتا دیے کہ نہیں 4 جانتا ہوں 6 جانتا ہوں، بتائیں ذرا بتائیں، کسی کی برائی جانتے ہیں تو بتائیں کتنی جانتے ہیں؟ کتنی؟ 2 4 6، کتنی نظر آئی؟ 2 نظر آئی، اور کسی کو 2 نظر آئی، اور کسی کو؟ کسی کا پڑوسی بہت ہی خراب ہے تو اس کو کتنی نظر آئی؟ 2 نظر آئی۔ نہیں سوچو اور بھی کچھ، اور کسی کو زیادہ نظر آ رہی، پڑوسی کی، دوست کی، رشتہ دار کی برائی؟ کوئی فائن نہیں لگے گا، فائن کا زمانہ ہے، یہاں فائن نہیں لگے گا، ابھی تو پیدل چلنے والوں بھی فائن چلنے والا ہے، اور ہو رہا ہے بعضی جگہ پر۔ زیبرا لائن سے رائٹ لیفٹ میں تمہارا 1 قدم باہر چل گیا تھا، اس لیے اتنے $، فائن۔ اور یہ فائن لگا کے کہہ رہے ہیں دیکھ اللہ بھی ایک دن فائن لگائے گا، اس دن تیرا کیا ہوگا؟ یہ روز کے فائن سے کم اپنی آنکھیں تو کھول، گناہ کرتا اور ڈھیٹ ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، تو اس دن جس دن فائن سب نکالا جائے گا، کتنے فائن لگے تھے، اس دن کیا ہوگا؟ 50,000 کی گاڑی بیچا کسی نے، اور پتہ چلا 65,000 روپے سے جرمانہ لگا، ٹرانسفر کے لیے بولے 65,000 یہاں بھرو، تو بیچارے نے 50,000 اس سے لیا، جیب سے 15,000، سوچا تھا 50,000 کی بیچ کے دوسری اتنا ملا لوں گا، 50 بھرو تو دوسری گاڑی خرید لوں گا۔ ہو رہا ہے نا؟ ایسی وہ جرمانے کا دن آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہی ہم اپنے دل کے گناہوں کا حال بتا کر کسی کو اپنا علاج کر لیں، یہ علاج جتنا ہوتا جائے گا اتنے ہی سمجھ میں آئے گا کہ برے ہم ہیں۔ تو دوسروں کی برائی دیکھا تو کتنی 3 4 تک مشکل سے پہنچے۔ پچھلی مجالس میں میں نے اعلان کیا تھا، مجھے ابھی یاد ہے کہ 3 سال 4 سال ہو گیا ہوگا، تو ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنے دشمن کی 7 برائی جانتا ہوں، تو میں نے کہا 7 سے زیادہ بھی ہے کوئی جاننے والا؟ کہا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دشمن کی 7 جانتے ہیں، پڑوسی کی 7 جانتے ہیں، اپنی 70 جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو جب اپنی سب جانتے ہیں تو ہم برے ہوئے کہ وہ برا ہوا؟ لوگوں کے پارسا کہنے سے اللہ بھی پارسا لکھ دے گا، ایسا نہیں۔ فرشتے سب پارسا سمجھ رہے تھے، کس کو؟ عابد، شیطان پارسا نہیں تھا، عبادت کرتا تھا۔ جس دن پارسا ہونے میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا اس دن تکبر باقی نہیں رہے گا، تکبر باقی رہے گا، پارسا نام ہی نہیں لکھا جائے گا، اللہ کی طرف سے وہ ولی نہیں لکھا جائے گا جب تک تکبر باقی رہے گا، اور اسی تکبر کو نکالنے کا کام ہی خانقاہ میں ہوتا ہے۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی بات بھی یاد آ گئی، دعوت کی بھی آ گئی، اس کے بعد وہاں پر ہم پہنچ گئے، اور بیان کے بعد اور ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ، اور کھچڑی آ کے رکھ دی گئی، تو سب کے سامنے وہی رکھا گیا، اب دوسرا کچھ آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں نکالیں کیسے، پتہ نہیں آئٹم کون اور آئے گا۔ تو میں نے محسوس کیا، تو میں نے کہا بھائی سب کھچڑی ہی آج ہے۔ کیا ہے؟ آج کھچڑی ہے۔ تو بیچارے بہت پریشان ہوئے۔ پھر دوسری دفعہ بھی ان کو خبر لگ گئی، آئے نہیں، بولے کھچڑی کون کھائے گا؟ تو نیا مرید کوئی پھنسا کہ حضرت کے ساتھ کھانے کا تو بڑا مزہ ہوگا، اس لیے میں چلوں گا۔ میں چلو، کہا کھچڑی، تو بنی پھر کھچڑی۔ تو مشہور ہو گیا کہ یہ خالی کھچڑی ہی کھاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی گھر جاتا ہوں تو بیچارہ نہ ہم کو مرغی کھلاتا ہے، نہ گوشت کھلاتا ہے، نہ مچھلی کھلاتا ہے، کھچڑی لا کے رکھ دیتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ خراب پہنچانے والے مسالے اور تیل سے تو آپ نے مجھے بچا لیا۔
یہ نقصان پہنچانے والے تیل اور مسالے سے تو بچا دیا. کھاؤ، سب سے پہلا سوال ہے صحت ہوگی یا لذت ملے گی؟ اپنے آپ سے سوال کرو، اس کھانے سے صحت ہوگی یا لذت ملے گی؟ اور لذیذ بنانے کے لیے اگر وہ چیزیں جس سے نقصان پہنچتا ہے جان کر کھا رہے ہیں، جان کر کھا رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، تو یہ جان کر کھانے والا اپنے جسم کو ڈیمیج کرے گا. کیا کرے گا؟ اپنے جسم کو ڈیمیج، کیا بولیں گے اردو میں؟ نقصان پہنچائے گا. اور جسم کو نقصان پہنچانا یعنی ہمارے جسم کو نقصان پہنچے گا. کھائیں گے ہم تو ہمارے جسم، تو جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کے سر سے پاؤں تک کے اعضاء جو اس کے کام آتے ہیں وہ کام آنا کم کرتے چلے جائیں گے اور بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن پورا رواج یہی بنا ہے. اور خصوصی لوگ کو تو پوچھو مت، خصوصی کا تو کھانا ہی خصوصی. اچھا پیر صاحب کا بھی کہہ دوں تاکہ آپ لوگ کو برا نہ لگے، آپ لوگ خصوصی ہیں، آپ کا تو آئٹم ہی خصوصی رہتا ہے. ابھی اللہ کی قسم چلا دیا جائے کہ جو مریض ہے اس کا کھانا خصوصی بناؤ، عمومی کھانا ان کو کھلاؤ، روحانیت بڑھ جائے گی. یہ کھا کھا کے پیٹ بھر بھر کے پیٹ پھولا، خدا بھولا. خدا کی یاد آتی ہے. وہاں فاقے میں فاقہ ہو رہا تھا، یہاں ڈش پہ ڈش آ رہی ہے، ڈش کے ساتھ ساری مس اچھی لگ رہی ہے. کیونکہ تو جب نفس کی خواہش دسترخوان پہ پوری کی جائے گی تو کہتا ہے تم یہاں پوری کرو، بازار میں لے جا کر میری خواہش میں پوری کراؤں. روزہ کیا چیز ہے؟ آخر اللہ پاک نے ایک مہینہ بھوکا کیوں رکھا؟ کیونکہ تزکیے میں دل کے بننے میں سب سے بڑا دخل یا تو قرآن کا ہے یا تو روزے کا ہے. تو قرآن تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں تو فرصت ہی نہیں رہتی، ہم قرآن کیوں پڑھیں گے؟ قرآن چھوڑا مطلب اللہ کی کتاب چھوڑا. سمجھ لو اللہ نے چھوڑ دیا، یہ سمجھ لو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا، نظر رحمت ہٹا لیا ہے کہ تمہیں توفیق ہی نہیں ہوگی میرا قرآن پڑھنے. قرآن چھوڑنے کی چیز تھی. اور قرآن کو اگر تہجد کے وقت میں پڑھو تو جیسے آج کل موبائل کا فاسٹ چارجر آتا ہے کہ 30 منٹ میں 40 منٹ میں، ایسے کہ فاسٹ چارجر ہے قرآن کہ تہجد میں پڑھو گے تو 1 سیکنڈ میں چارج ہو جائے گا، ایک لفظ پڑھو گے تو دل چارج ہو جائے گا. کہا نہیں ہمارے پاس کام بہت ہے، پوری امت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی. یعنی نبی نے جا کر سب انہی پہ ڈال دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، یہ تھوڑا ہی مطلب تھا. ہم جا رہے ہیں تو ہمارا کام اپنے حق ادا کرنے والے بن کر اور اپنے ساتھ ساتھ کس کا حق نزدیک کا ہے، کتنا کس کا بنتا ہے، یہ مفتیان اکرام سے پوچھنا، اسی ترتیب سے حق ادا کرنا. دین سیکھے بغیر دین سکھانا، دین نہیں پھیلے گا، بھیڑ پھیلے گی. بھیڑ تو سب جگہ ہو رہی ہے اور سر ہی گنے جا رہے ہیں، سر گنے جا رہے ہیں. یہ اجتماع میں کتنے سر تھے، اس خانقاہ میں اعتکاف میں کتنے سر تھے. جتنے سر نظر آئے اتنا ہی کامیاب اجتماع ہو گیا. تو انبیاء تو ایسے بھی رہیں گے جن کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک کشتی بھر گئی تھی نا، وہ ناکام ہوئے. ہماری ناکامی اس وقت تک نہیں دور ہوگی جب تک میری قیمت میری نظروں میں ہو. میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ تصوف میں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے اور صرف ایک سکھائی جاتی ہے، وہ یہ کہ تم تمہاری نگاہ میں چھوٹے بن جاؤ. زبان سے نہیں، زبان سے نہیں. قلب کا یہ حال ہو گیا کہ ہائے میرے سے زیادہ تو برا کوئی نہیں دکھتا، تو پھر تمہاری نگاہ گنہگار امت پر پیار کی پڑے گی. ارے میں تو اتنا برا ہوں، یہ تو بھائی اس کے 3 گناہ جانتا ہوں، اور تو گناہ ہی نہیں جانتا اس کے، میرے تو اتنے گناہ ہیں. اور تکبر والے کی ایک بڑی برائی یہ ہے کہ اسے اپنا تکبر نظر نہیں آتا. اس لیے تزکیے کی ضرورت پڑی، اس لیے یہ اہم کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ کیا گیا.
کیوں بڑی بڑی صلاحیت والے موجود ہیں. خیر ہو پھر تو جانے دو، کھانے کی دعوت اور کھچڑی چھوڑ دو. اب اپنے مضمون پر میں آ جاؤں، بات ختم کروں. تو ہمارے شیخ کی بات سنا رہا تھا نا، میں آپ کے یہاں کبھی کھانے نہیں آیا، حضرت بہت دفعہ آئے، میں بہت دفعہ سنتا رہا. وہاں گئے ہیں، سیوڑی گئے ہیں، فلاں کیا گئے ہیں. اچھا کون ہے؟ کوئی بھی ہوگا، اللہ اچھا رکھے. تو حضرت کتنے سال تھے اپنے شیخ کے پاس؟ 27 سال. کتنے سال تھے؟ کیا کرنے کے لیے؟ ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک کر دیجئے. کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال گئے شیخ کے پاس، اور ابھی ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک کر دیجئے. اب شیخ مر گئے، لیکن مرنے سے پہلے راز فاش ہوا کہ ٹھیک تھے کہ نہیں تھے. یہ راز فاش ہوا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت تو حضرت شاہ صاحب کی طرف سے اجازت، اور حضرت شیخ کی طرف مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں یہی جانا کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو اجازت تھی، یعنی مفتی صاحب کو. اور یہ تھی، یہ ایسے ہی بنائی گئی تھی، یہ تھی. تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور بمبئی کرلا میں قیام تھا. 67 کی بات ہوگی غالباً یہ کبھی. تو اب جس کو خبر لگی اور جو آ سکا، جس کا انتظام ہو گیا آ سکا، وہ سب آئے. اور بڑا ہجوم حضرت کے ہاں. مجلس تو اتوار کو ہوتی تھی. بمبئی کے بڑے بڑے رؤسا آتے تھے، بڑے بڑے رئیس لوگ، اور اس وقت لیڈر ٹائپ کے لوگ بھی آتے تھے. ڈاکٹرز بہت ہوتے، انجینئر بہت ہوتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے. لیکن یہ اتوار جو ہے، یہ مجلس آج عجیب تھی کہ بہت بھیڑ ہو گئی تھی. اور ہمارے حضرات جو دونوں شیخ تھے وہ یو پی میں رہنے والے، وہ دونوں بھی ایک ہی ساتھ رہتے تھے، دونوں آ گئے. اور بہت سارے حضرت کے خلفاء آ گئے. حضرت شاہ صاحب نے مجلس کے بعد مفتی محمد حنیف صاحب سے کہا کہ مفتی حنیف اٹھو اور میرے ساتھ باہر آؤ. اور لوگوں سے کہا بیٹھے رہو. لوگ بیٹھے رہے، اور بلڈنگ روڈ پہ ہی تھی. نکل کر فٹ پاتھ پہ آئے اور کھڑا کر کے دکھایا. ادھر سے ادھر تک جہاں تک نگاہ جا رہی تھی گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی. اس زمانے کی جب فیاٹ اور ایمبیسڈر چلا کرتی تھی. اس وقت تو اصل گاڑی وہی تھی دو. کسی کے پاس کوئی وہ اینٹی پیس بولتے ہیں نا، اینٹک، ہاں اینٹک پیس کسی کے پاس نظر آتا تھا، وہ انگریزوں کے زمانے کی کوئی گاڑی ہوتی تھی. ورنہ شام کو رئیس لوگ گھوڑا گاڑی سے چوپاٹی اور زو پہ ٹہلنے جایا کرتے تھے. اور سنڈے کا مطلب اتنی ایسی چھٹی رہتی تھی کہ پبلک تلاش کرو تو ملنے والی نہیں، اور ٹیکسی تلاش کرو تو آسانی سے ملنے والی نہیں. وہ دن چھٹی کا ہوتا تھا. اب ہم لوگ بہت کماتے ہیں اس لیے ہماری چھٹی ہی نہیں ہوتی. اس وقت بہت کم کما لیتے تھے، سب لوگ چھٹی کرتے تھے. وہ بہت تھوڑا کماتے تھے لیکن سب چھٹی کرتے تھے، ایک دن آرام کریں گے. اور ہمارے نصیب میں آرام ہی اٹھ گیا. ہر دن اوور ٹائم بھی ہو رہا ہے اور سنڈے بھی چھٹی نہیں، کام ہی کام ہے. حضرت نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی حنیف شاگرد تھے، بہت مار مار کے پڑھایا تھا، بہت پٹائی کیا تھا، پھر مفتی صاحب ہوئے تھے. اور اس وہاں علاج ساتھ میں چلتا تھا، علاج بھی ہوتا تھا. علاج کی ایک بات سناتا ہوں خالی. حضرت اب مفتی صاحب بھی ہو گئے تو پڑھانے لگے مدرسے میں، حضرت کے شیخ کے مدرسے میں پڑھانے لگے. حضرت شاہ صاحب کچھ دنوں کے بعد وہ چھوٹا کاغذ جس پہ تعویذ لکھا کرتے تھے اس پر لکھتے، اور لکھا ہوتا تھا، خلاصہ یہی ہوتا اس کا
مفتی محمد حنیف صاحب السلام علیکم، سنا ہے آپ بہت بڑے مفتی ہیں، اور ہیں تو کیوں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ سنا اسی کو بچا کے رکھا ہے کہ ہماری بڑائی کو باقی رکھو، اللہ کے کوئی عزت نہیں ہے۔ وہاں یہ نکالا جاتا تھا، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، بہت زیادہ قابلیت کے ساتھ بہت بڑی بڑائی آتی ہے، بہت زیادہ عبادت کے ساتھ شیطان کے ساتھ اتنی بڑائی اپنی آئی کہ خدا سے مقابلہ کرنے لگا۔ شیخ سے تو مقابلہ کرنے والے بہت سارے ہیں، لڑتے ہی ہیں، نہیں لڑتے تو دل میں لڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تو جاتے نہیں کہ مجھے چھوٹا بنا دو، ایسا کرو کہ میری نظر میں چھوٹا بن جاؤں، دل سے اعتراف ہو جائے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو ہاتھ تکاتا اللہ کے سے توڑ دیں گے، کسی کو یہاں توڑیں گے، کسی کو کہیں توڑیں گے، کسی کو مرنے کے بعد توڑیں گے کہ بہت بڑا بنتا تھا، آج بتاتا ہوں تجھ کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا، یہ سب ہوتا رہا، بامو لے کے پٹائی کرتے تھے، ڈنڈا لے کے پٹائی کرتے تھے، مفتی صاحب کو اتنا مارتے تھے، جب مفتی صاحب اپنی زبان سے سناتے تھے تو الفاظ تو مار کھانے کے ہوتے تھے، حضرت کے غصے کے ہوتے تھے، لیکن اتنا پیار جھلکتا تھا کہ بڑا احسان کر کے گئے۔ احسان کرنے والے اگر واقعی محسن کو محسن سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بھی شکر گزار بندوں میں نام لکھ دیتا ہے۔ آج کون کسی کو محسن سمجھتا ہے کہ شیخ نے ہم کو اتنی اچھی اچھی بات بتایا، محسن نہیں، میں ہی محسن ہوں، میں لا کے ہدیہ دیتا ہوں، کپڑا میں دیتا ہوں، کھانے کا فروٹ میں لاتا ہوں، پیسے ہدیے میں دے کر جاتا ہوں، تو میں محسن ہوا کہ شیخ محسن ہوا؟ بیوقوف، جس نے خدا تک پہنچایا وہ محسن ہوگا، تو محسن ہوگا جو دنیا تک پہنچایا، تو نے دنیا تک پہنچا، اس نے جو خدا تک پہنچایا، کون محسن ہوا؟ اور کون شیخ؟ ایک اللہ سے ہوتا ہے، تبلیغ میں پوری زندگی گزری، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تم سے امیدیں رکھیں گے تو پھر ہوا کیا تبلیغ میں؟ پھر تبلیغ میں کیا پایا؟ اور خانقاہ جا کر بھیڑ دیکھ کر خوش ہونا، تو پھر خانقاہ سے بھی کچھ نہیں پایا۔ تو پوچھا کتنے سال میرے ساتھ تھے؟ تو کہا 27 سال۔ تو کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ایک بات سمجھا۔ کتنی سمجھا؟ کتنے سال میں؟ 27 سال میں کتنا سیکھا؟ اور میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، کیا سکھاتے ہیں؟ کیا کہہ رہا تھا بیان میں شروعات سے کہ خانقاہ کا سبق ایک ہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت میں نے تو ایک ہی بات سیکھا۔ شیخ نے پوچھا اتنے سال میں صرف ایک بات سمجھے؟ سنا نا بھیا، بیان سنا ہے نا، مفتی صاحب کی زبان ہی سنا ہے نا، او مولانا ضیاء الرحمن بیان سنا نا بھیا، تم نے بھی سنا نا، اور ہم نے تو بہت دفعہ سنا۔ تو شاہ صاحب نے بہت اس سے پوچھا ایک ہی بات سیکھا؟ ارے 27 سال میں ایک ہی بات سیکھا؟ کہا حضرت سیکھا ہی ایک ہے تو بتاؤں کیا؟ شیخ کو دھوکہ دیتے، حال ہوتا نہیں بتاتے میرا یہ حال ہے۔ اگر شیخ ہے تو حرکت سے سمجھتا ہے، باڈی لینگویج سے سمجھتا ہے، کرتا سیدھا کرنے سے سمجھتا ہے۔ آج کل تو نماز میں بھی کرتے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے تو پھر سیدھا کرتے ہیں، سیدھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کھڑے ہوں گے تو پیچھے ہی دونوں ہاتھ ضرور جائے گا، یہ سیدھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی پوری نماز میں صرف کرتے کا ہی خیال ہے۔ میرا دل قبلہ کی طرف سیدھا ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کی طرف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو شیخ تو سب دیکھتا نہیں، تھوڑا ہی سا دیکھ کے سب سمجھ جاتا ہے، ورنہ شیخ ہونے کے لائق ہی نہیں۔ اور سب سمجھ کر مرید کی 1000 غلطیاں دیکھ کر پھر وہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ تو نے کیا سمجھا، کہ یہ مرید مجھ سے اچھا ہے۔ یہی سبق سکھایا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کچھ پوچھا شیخ نے کیا سیکھا؟ نہیں تو ایک جملہ تو پہلے کہہ دیا جب شاہ صاحب نے دکھایا گاڑیاں،
کہ یہ گاڑی دیکھ رہے ہو؟ تو مفتی صاحب نے جی حضرت، جب خانقاہ میں آپ ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا اور بکریاں ہوتی تھی، تب سے میں آپ کا مرید ہوں اور آپ کا عاشق دیوانہ ہوں، جبھی سے آپ کا ہو گیا ہوں، میں نے گاڑی دیکھ کر میں آپ کا معتقد نہیں ہوا ہوں۔ تب شیخ نے سوال کیا کتنے سال تھے؟ پھر تب جواب ملا 27 سال تھے۔ پھر کیا سمجھا وہ بھی میں نے آپ کو نقل کیا۔ تو شیخ نے پوچھا کیا سمجھا؟ فرمایا ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس روئے زمین پر مجھ جیسا بد باطن شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ اب شیخ خوش ہو گئے اور پیٹھ پر ہاتھ مارا، تم سمجھ گئے، اب سمجھ گئے، تم سمجھ گئے۔ یہ ہے تصوف کا خلاصہ اور شیخ بنانے کا خلاصہ، مرید بننے کا خلاصہ۔ شیخ بناؤ مت بناؤ، قلب کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ 10 شیخ پکڑ لو، اصلاح نہیں ہو تو بیکار ہے۔ اور سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ بس یہی ہر دن سمجھ میں آ رہا ہے، دھیرے 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 وہاں پہنچ گئے کہ اس دنیا میں سب سے خراب میں ہوں۔ اور مریدین جو برے احوال لا کے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ سننے کے بعد ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے مخلص ہونے کی قیمت لگانا کہ کتنا مخلص بندہ ہے یہ کہ چھپ کر تو گناہ کیا، میرے سامنے آ کر رسوا ہو گیا۔ اے اللہ، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ آج اپنی رسوائی کو اختیار کرتا ہے، اس کے باطن کو روشن کر دیجئے اور مرنے کے بعد کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ شیخ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ بات نقل کیا، لوگ بولتے یہ کام نہیں، ارے اللہ کے بندو مت کہو، انکار کس کا ہوگا؟ قرآن میں کہا ہے میں نے تزکیے کا کام دیا، کیا ہے کہ قرآن میں ہے نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ تزکیے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، ارے تیرا کام نہیں، نبی کا کام ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے اصلاح بھی نہیں ہو رہی۔ انجانے میں زہر کھائے گا تو مر تو جائے گا، گناہ بھلے نہ لکھا جائے، لیکن جان کر کھا رہا ہے تب تو خودکشی کا عذاب ہوگا۔ اور سمجھ کیوں کم ہو گئی؟ یہ اسی کھانے نے کم کر دیا۔ کس نے؟ یہ دبا کے کھانا اور اپنی صحت کو برباد کرنا۔ میری ایک گھڑی مجھے کسی نے دیا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ میری گھڑی دیکھتا ہے کہ آج بابا کیسی گھڑی پہن کے آئے، تو اسی کو دکھا کے اس کو خوش کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے پہنتا ہوں۔ تو ایسا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنا ولیوں میں اللہ اس کا شمار فرما دے، ہم سب کا شمار فرما دے۔ کھڑا ہو جا بیٹا جا، ہاں، پلک جھپکتی نہیں جلدی بیان سننے میں، ماشاء اللہ لا قوت الا، ایسے سنتا ہے جیسے بہت بڑی عمر کا کوئی آدمی اپنی ضرورت سمجھ کے سنتا ہے۔ بیٹھ جا بیٹا، یاد آتی رہتی، اور گھڑی جہاں لگانے جاؤں گا اس کی یاد آئے گی۔ تو ایک صاحب نے مجھے گھڑی دے دیا تھا، اور لیتا ہوں میں ہدیہ لیتا ہوں، گھڑی بھی اچھا، ادھر بھی خراب ادھر لا کے مت دینا، ادھر دینا ہو تو خالی پیسے دینا، تم اپنے پیسے میں ملا کر اچھا سے ادھر خرید لینا، قید کچھ نہیں، پابند کچھ نہیں، میں جو چاہے وہ پیسے کا کروں گا، نہیں، سب تم لوگ کو مبارک ہو۔ تم 10 روپیہ بھی دو، صدقے کی عادت ڈالو اور اللہ سے مانگ کے دو کہ یہ 10 روپیہ میں کس کو دوں، پھر جس کے بارے میں ڈال دو اس کو دے دو، تو گھڑی میری بات بڑھ جائے گی آگے۔ وہ گھڑی جو ہے وہ جب آئی تو گھڑی خرابی ہوتی رہی، وہ گھڑی خرابی ہوتی رہی، وہ گھڑی، اس کے اچھے ہونے کی گھڑی کب آئے گی پتہ نہیں۔ تو میرا ایک بیٹا ہے، اس کی گھڑی والوں سے دوستی ہے، وہ بنوا کے لایا کرتا ہے، اور یہاں جوگیشوری میں ایک شیخ رہتے ہیں اور ان کے بھائی گھڑی ساز ہیں جے ہاسپٹل کے پاس، اور بیٹے سے کہہ رکھا میری زندگی میں کوئی گھڑی خراب ہو، گھڑی کی ضرورت ہو اور کوئی بھی گھڑی کا کام ہو، اور اگر شکیل بھائی نے کسی اور سے کرایا تو پھر خیر نہیں ان کی، ایسا ڈرایا ہے مجھے۔ اور بگڑی سے بگڑی گھڑی دے دو، بڑے بڑے شو روم میں جو گھڑی قیمتی سے قیمتی لاکھوں والی بھی نہ بنتی ہو، وہ شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا بناتا ہے۔ میں نے شیخ سے کہہ دیا تمہارا بھائی تو بہت بااخلاق ہے، کہنے لگے ہاں شکیل بھائی، میرے بھائی جیسا بااخلاق تو جلدی ملے گا ہی نہیں، میرا سارا بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہے، بھائی ہو تو ایسا ہو۔
کہ سب کا بوجھ خود اٹھاوے. ارے امت کا بوجھ اٹھاوے، سب کے بھائی کا کیا سوال ہے. اس لیے اپنی آمدنی میں سے کم 10% نکالو 10%. نکلے گا تو بانٹو گے. کوئی چندے والا جب تک نہیں آئے گا جب تک نہیں دو گے، اور نکال کے رکھو گے تو تلاش کرو گے اللہ کس کو دوں. پھر یہ تو ایک مضمون ہے لمبا، لیکن کبھی ہوگی بات کہی جائے گی کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. کر کے دیکھو. آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، اور جو لوگ میری بات مان کے عمل کر رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں. مالدار بننے کا سب سے آسان نسخہ ہے اللہ سے سودا کرنا کہ 90 میں لے لوں گا، 10 میں دے دوں گا، تو تیرا کیا وعدہ ہے؟ کم سے کم 10 گنا تو لوٹاؤں گا، زیادہ تو میں بے حساب لوٹاتا ہوں. یہ سودا اللہ سے کرو. تو گھڑی جو ہے، میں ایسا کرتا پہن کے بالکل الگ ہی کلر ہے اس کا. مجھے خیال ہوا یار اس کلر کی گھڑی ہے، ذرا میچنگ. اپن بمبئی کے پیر ہے نا، ذرا تو تھوڑا تو کم سے کم. تو وہ گھڑی باندھا اور دیکھا تو پھر بند تھی. میں نے کہا کیا مصیبت ہے. پھر میں نے کہا کس کو پتا بند ہے، اپن باندھ کے جائیں گے، میچنگ تو ہو جائے گی. کسی کو پتا نہ ہو، خدا کو پتا ہے کہ یہ کام کیوں کرتا ہے، وہ کام کیوں کرتا ہے. یہ کام سے پہلے اگر نیت بن جائے سب خدا کے لیے ہو جائے گا، ورنہ خدا کا کام دنیا کے لیے رہ جائے گا. اپنا حساب لگائیں ہم. تو میں نے سوچا بیٹے کو دے دوں گا، بھائی پھر بند ہو گئی تو لے کے جاوے. پھر نیچے آیا تو میں نے کہا یار اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے، میری اس گھڑی کی کوئی مثال ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی اس گھڑی کی مثال یہ ہے کہ برائلر مرغی کھانے والی بہو گھر لایا ہوں. کون سی؟ وہ تو روز بیمار رہے گی، اور ہم لوگ عاشق ہوئے کس کے؟ باہر کہاں آنکھیں پڑتی ہیں عشق کی تو پتہ نہیں، لیکن مرغی پہ تو اتنی للچائی ہوئی پڑتی ہیں، ابھی چاہیے اور یہی چاہیے. اس لیے ہم خصوصی لوگ آ رہے ہیں، ہماری دعوت میں مرغی ہونی چاہیے. اٹھاؤ، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے کہ سور کو کھلانے والی غذا اسے کھلائی جا رہی ہے، اور کیا معلوم اسے کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. یوٹیوب تو بھرا پڑا ہے. برائلر مرغی ڈالو، عقل مار دی جائے گی، اپنے نفع کی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اور کچھ دن 6 مہینہ سال بھر چھوڑ کے دیکھو، خود کہو گے میری سوچ بدل گئی. اس لیے ہم تو وہاں پہنچ گئے کہ ہم صرف لذت کے لیے کھاتے ہیں، صحت کے لیے کہاں کھاتے ہیں. کھانا صحت کے لیے ہے، لذت بعد کی چیز ہوتی ہے. لذت بعد کی چیز ہے، کھانا صحت کے لیے ہے. بولے آنے دو سب فرائی لانے دو، اور کیا معلوم کیسی کہ مجھے تو میں کھاتے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی ڈشز بنتی ہیں. ہمارے گھر میں تو انٹری نہیں ہے اس کی، نو انٹری، لانا نہیں ادھر. ایک دفعہ کھانے بیٹھا، مرغی دیکھی تو کہنے لگے یہ کیا کہا ایسی سیمی. ہاں تو ہم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا سیمی. ہم نے کہا بیٹا دھوکہ ہو گیا، سیم ہی، سیمی نہیں، سیم ہی. یہ تو پیسہ کمانے کی چیز ہے. تو ہم سے بولو، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کو قصے سناؤ. ایک دن مال بیچنے کے قصے سناؤ، مال کیسے بیچتا تھا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. مگر سب سے بولوں گا معافی مانگو میرے لیے کہ میں اس سے صدقہ کر رہا ہوں، کہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنایا تھا. اے اللہ یہ صدقہ کرتا ہوں، اس کو ثواب دے دینا. یا اللہ اس کس کو میرے کو بیوقوف بنایا تھا، پتہ نہیں، یہ صدقہ کرتا ہوں، اس کو ثواب دے دینا. یا اللہ اس کو بیوقوف بنایا تھا، یاد بھی نہیں کس کو ہے. 68 69 70 کی بات ہے، کس کو یاد رہے گی کس کو بیوقوف بنایا ہے. لیکن ہم تو بیوقوف بن گئے. صرف آنکھ کھلی تو پتہ چلا بیوقوف نہیں بنایا تو بیوقوف بن گئے. سب کی نیت سے صدقہ کر، جب تک تجھے اطمینان نہ ہو جائے کہ سب کا دے دیا تب تک صدقہ کرتا رہے. اور کیا، جب تک کیا، کرتے 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 ایک بڑا اماؤنٹ جب بن گیا تو اطمینان ہو گیا کہ میں نے جس کسی کو بھی بیوقوف بنایا تھا مال بیچنے میں، اللہ میں نے سب کی طرف صدقہ کر دیا. آخرت میں پکڑ مت کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع کا دین عافیت کے ساتھ سمجھا دے. کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہے. اور ہمارا یوٹیوب چینل اب تک نہیں سبسکرائب کیا ہو تو کر لو. shariat.info SHARIAT. کہا کر لیا. کب کیا؟ بولے 6 مہینے پہلے. میں سنتا کب ہے؟ بولے بابا سب سوال تھوڑا ہی کرتے ہیں، تو بیوقوف بناتا ہے، شیخ کو بھی بیوقوف بناتا ہے. اور سوچتا ہے جواب دینا ہوگا تو پھر کیا کر کے آتا ہے، فیملی کے ساتھ سنتا ہے 2-4 دن اور پھر اطلاع کر دیتا ہے.
اب ہم آپ کا بیان فیملی کے ساتھ سنتے بیٹھ کے، پھر اس کے بعد 6 مہینے غائب. اللہ ایسے دھوکے سے حفاظت فرمائے. دھوکہ دے نہیں رہے، دھوکہ کھا رہے ہیں. ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں. اللہ ایسی ہوشیاری سے بچائے، اور جو ہوشیاری آخرت میں کام آ جائے اور دنیا میں اللہ کو راضی کر دے اور نبی علیہ السلام کو راضی کر دے، وہ ہوشیاری ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت